مولاي صل وسلم دائما أبدا على Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تمام مصلیان کرام سے ایک خصوصی گزارش یہ کرنی تھی کہ یہ جو بیماری چل رہی ہے کرونا وائرس، جس کی وجہ سے بڑے مسائل کا سامنا ہم کو کرنا پڑ رہا ہے، بڑے مسائل ہو رہے ہیں اور تیزی سے لوگوں کے اس مرض میں متاثر ہونے کی خبریں مل رہی ہے اور انتقال کی خبریں مل رہی ہیں، اور انتہائی خطرناک اور مہلک یہ مرض بتایا جا رہا ہے، جیسا کہ آپ سب حضرات جانتے ہیں. تو اس سلسلے میں علماء کرام کی طرف سے اور جو حکومت کے ذمہ دار احباب ہیں ان کی طرف سے بھی بہت سے ایسے میسیجز دیے جا رہے ہیں، پیغامات دیے جا رہے ہیں جس میں ہماری اپنی بھلائی ہے اور دوسرے ہمارے اپنے پڑوسیوں کی، ساتھیوں کی، دوسرے اپنے بھائیوں کی بھی بھلائی ہے. تو ایسی صورت میں ہم ان ہدایات پر اگر عمل کریں گے تو اس سے ہمارا اپنا فائدہ بھی ہوگا اور دوسرے ہمارے اپنے بھائیوں کا بھی فائدہ ہوگا. ایک تو یہ ہے کہ ہم ان ہدایت پہ عمل کریں گے تو ہم خود اپنے آپ کو اس بیماری سے بچا سکیں گے اور دوسروں کو بھی اس بیماری سے متاثر ہونے سے بچا سکیں گے. اس لیے ان ہدایات میں سے ایک ہدایت یہ بھی دی جا رہی ہے کہ ہم جہاں تک ہو سکے پبلک جو پلیسز ہے، جو لوگوں کے جمع ہونے کے جو مقامات ہیں، ان میں کم سے کم ہم جائیں اور کسی ضرورت کے تحت جانا ہوا تو جلدی سے جلدی وہاں سے ہم جو ہے ہٹنے کی کوشش کریں. عبادت گاہوں میں، مسجدوں میں تھوڑے سے وقت کے لیے جائیں، نماز سے فارغ ہونے کے بعد جلدی سے جلدی واپس آنے کی کوشش کریں. ماسک لگا کے جائیں، مسجد کے بیت الخلاء وغیرہ کو استعمال نہ کریں. جہاں تک ہو سکے آخری وقت میں گئے، نماز سے فارغ ہو گئے، فرض سے سنتیں وغیرہ گھر ہی میں ادا کریں، اس کی کوشش کریں. سنتیں وغیرہ گھر میں اگر پڑھیں گے تو گھر کے لیے بہت ہی خیر و برکت کا سبب اور ذریعہ ہوگا. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک عجیب نسخہ بتایا ایمان پر خاتمے کا. وہ یہ ہے کہ 3 چیزیں ہیں. اگر ہم فجر کی نماز کی جو سنتیں ہیں 2 رکعتیں فجر کی نماز کی، ان سنتوں کو اگر ہم گھر میں پڑھ کے جائیں گے تو اس کے 3 فائدے ہیں. ایک فائدہ تو یہ ہے کہ ہمارے رزق میں وسعت دی جائے گی. یہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اس کو نقل کر رہے کہ فجر کی سنتیں اگر گھر میں ہم پڑھ کے جائیں گے تو اس کا ایک فائدہ یہ ہے کہ ہمارے رزق میں وسعت دی جائے. دوسرا فائدہ یہ ہے کہ گھریلو جو جھگڑے ہیں وہ کم ہو جائیں گے. گھر والوں کے ساتھ ہمارے اپنے جو جھگڑے ہیں وہ کم ہو جائیں گے، گھریلو جھگڑے کم ہو جائیں گے، رزق میں وسعت ہوگی. تیسرا فائدہ یہ ہے کہ ایمان پہ خاتمہ ہوگا. تو کتنی بڑی بات ہے کہ اگر ہم فجر کی 2 سنتیں گھر میں پڑھ کے جاتے ہیں اس میں ہمارا اپنا فائدہ ہے. 3 فائدے: رزق میں وسعت ہوگی، گھریلو جھگڑے ختم ہوں گے، ایمان پہ خاتمہ ہوگا. تو ایمان پہ خاتمے کا ایک بہترین ذریعہ ہے. کوشش یہ کی جائے کہ ہم گھر میں سنتیں پڑھ کے مسجد کو آئیں، اور گھر سے وضو کر کے سنتیں پڑھ کے نکلیں گے. اس کا ایک فائدہ دوسرا یہ بھی ہے، حدیثوں میں بیان کیا گیا ہے کہ ہر قدم پہ ہم کو نیکیاں ملیں گی. مسجد کی طرف ہمارے جو قدم بڑھیں گے، ہر قدم پہ ایک نیکی ملے گی اور ہر قدم پہ ایک گناہ معاف کیا جائے گا. تو ایک نیکی ملے گی، گناہ معاف کیا جائے گا اور درجے بلند کیے جائیں گے. تو یہ اتنا بڑا فائدہ اس میں ہے خود ہمارا اپنا. تو خصوصاً ان حالات میں، اس وائرس کے پھیلاؤ کے موقع پر ان ہدایات کا ہم کو خاص طور پہ لحاظ رکھنا چاہیے. کوشش اس بات کی ہونی چاہیے کہ ہم ماسک لگا کے نکلیں، گھر سے تیار ہو کے جائیں، گھر سے وضو کر کے جائیں اور نوافل وغیرہ، سنتیں وغیرہ گھر ہی میں پڑھیں اور نماز سے فارغ ہوتے ہی سیدھا مسجد سے نکل جائیں اور اپنے گھر کی طرف چلے جائیں. اس میں ہمارے اپنے لیے بھی بھلائی ہے، ہمارے اپنے دوسرے بھائیوں کی بھی اس سلسلے میں بھلائی ہے. شریعت میں ہمارے اپنے جان کا تحفظ انتہائی ضروری ہے، دوسروں کو تکلیف سے بچانا بھی ضروری ہے، ہمارے اپنے صحت کی حفاظت بھی ضروری ہے. تو ہم اپنی صحت کی بھی حفاظت کریں، دوسروں کی بھی صحت کی حفاظت کریں. یہ کوئی دلیری جرأت دکھانے کا یہ موقع نہیں ہے، بلکہ احتیاط کا موقع ہے. کوشش اس بات کی ہو کہ ہم زیادہ سے زیادہ احتیاط کریں، ضرورت کے تحت ہی گھر سے باہر نکلیں اور جہاں تک ہو سکے ان چیزوں کو حکومت کی طرف سے جو حکومتی ہدایات ہیں اور ڈاکٹرز کی طرف سے جو ہدایات دی جا رہی ہے ان پہ عمل کرنے کی پوری کوشش کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.